جس وقت گھر میں آئیں تو حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ یہ حضور کی بیٹی ہیں تو کچھ کام میں کیا کروں گا، کچھ کام آپ کر لیا کریں گے۔ تو حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا نہیں، یہ میری ماں ہے۔ ساس کو ماں کا درجہ دیا اور کہا میں اس گھر میں آ گئی ہوں تو آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کام میں خود کروں گی۔ اور پھر کر کے دکھایا۔ اور جو آپ کو ملازمہ دی گئی خادمہ، حضرت فضہ ان کا نام تھا، ان پہ ہم نے کئی پروگرام بھی کیے، تو وہ خادمہ جو تھیں آپ نے اس خادمہ کو آزاد کر دیا، فرمایا تم میری طرف سے آزاد ہو۔ انہوں نے کہا جی مجھے آزادی سے آپ کی غلامی بہتر ہے، مجھے اپنے گھر میں ہی رکھو۔ تو آپ فرماتی تھی ٹھیک ہے، آزاد بن کے رہنا ہے گھر میں، ایک دن کام تم نے کرنا ہے، ایک دن میں نے کرنا ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ بچوں کو بھی جھولا بھی دے رہی تھیں اور ساتھ آٹا بھی گوندھ رہی تھیں، کام بھی کر رہی تھیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کو شدید بخار بھی تھا، تو سرکار نے فرمایا بیٹی یہ جو فضہ جو بیٹھی ہے تو یہ کام ان کے ذمہ لگا دو، اور تمہیں بخار ہے۔ تو عرض کی ابا جی حضور آج کام کی میری باری ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ خادمہ ہے مگر خادمہ کو بھی آپ نے وہ درجہ دیا۔ آج کے دور میں اس بات کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کچھ دولت دی ہے، کچھ چارہ نے دے دیے، تو گھروں میں اگر کوئی کام کرنے کے لیے کوئی عورت آتی ہے تو وہ لوگ اس سے ایسا مطلب صفاقانہ سلوک کرتے ہیں، اب کبھی ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، کبھی ان پہ طنز کے تیر چلاتے ہیں، کبھی انہیں طرح طرح کے القابات دیتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ گاڑیوں کے اندر ملازمہ جو بچی ہے ان کو پیچھے ڈگی میں کتوں کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، یا کہیں ہوٹل میں گئے تو اس کو سائڈ پہ بٹھا کر خود اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہے اور اس کو پوچھا بھی نہیں جا رہا۔ تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی سیرت آج کے دور میں ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم ترین عورت، سب سے عظیم ترین عورت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ دو جہاں آپ کی صاحبزادی، انہوں نے اگر اپنی خادمہ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ آپ پیش آئی ہیں اور ان کو آپ نے ایک آزاد معاشرے کا فرد سمجھ کر ان کی خدمت کی ہے اور انہیں اپنے ساتھ برابر کے منصب پہ بٹھایا ہے اور انہیں اتنی شفقتیں دی ہیں، تو آج ہمارے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اپنے سے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اچھائی کا، اور انہی کا رویہ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ان کا جو شرم و حیا کا پیغام ہے وہ عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند فرمائے، اور ان کے صدقے سے ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ شرم و حیا کو قائم فرمائے، تقوی و طہارت عطا فرمائے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا آپ کے صدقے سے یا جتنے دوست اس درس قرآن و حدیث کو سننے کے لیے آئے ہیں سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ اقدس کا مقبول مسافر بنائے، اور خانہ کعبہ شریف کی اور گنبد خضرا کی بابرکت حاضری نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا